وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ایسی محفلوں میں شریک ہونے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے ماشاءاللہ مدرسہ قادریہ رضویہ تعلیم الاسلام کے امام و خطیب اور صدر مدرس ماشاءاللہ ہمارے سید صاحب نے بڑا ہی عمدہ اور پرمغز خطاب فرمایا۔ آپ کے خطاب کے بعد کوئی کسر نہیں باقی رہ جاتی، لیکن حضور کا حکم ہے تو اس لیے چند منٹ کے لیے میں بھی کچھ عرض و معروض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اس مہینے میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لے آئے تھے۔ میرے آقا حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ لوگ آئے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے ہم اسیروں کی طرف، خرمن سیاہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن سیاہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا ہم جتنا اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا رہے ہیں، اس نعمت کے جتنے چرچے کریں اتنے کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر فرما دیا، فرمایا کہ جو میرے محبوب کا ذکر کرتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے، جو میرے محبوب کا ذکر کرتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضحانہ عقیدت اور محبت رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں روشنی حاصل کرنی چاہیے، ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اعلان نبوت سے پہلے اپنا کردار دنیا والوں کے سامنے کیسا پیش کیا کہ پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہتی ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا عرب صادق و امین کہتا تھا، اور آپ کی عزت تھی، آپ کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھوانے آتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سچے آدمی ہیں، ایماندار آدمی ہیں، اگر ہم ان کے پاس امانتیں رکھیں گے تو جس طرح سے ہم رکھیں گے اسی طرح سے ہمیں واپس مل جائیں گی، تاکہ ہم ہمارے آقا علیہ السلام کا کردار ایسا اعلیٰ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اپنے آپ کو نبی کا اعلان کرنے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے چرچے سارے عالم میں پھیل گئے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہمارا کردار، ہمارا اخلاق وہ گر چکا ہے،
ہم اخلاق کے معیار سے نیچے آ چکے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نیچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے روشنی حاصل کریں اور اپنی اجڑی ہوئی زندگی میں جو گناہوں بھری زندگی ہے ہمارے، اس میں ہم پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت سے اجالا کریں. ہم اپنے آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت کے فیضان سے اپنی زندگی کو منور و مجلہ کریں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے لیے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے. آج ہماری قوم کسی کو آئیڈیل بناتی ہے، کوئی سلمان خان کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، کوئی شاہ رخ خان کو آئیڈیل بناتا ہے، کوئی جس کی دلچسپی کرکٹ کے اندر ہے وہ سچن کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے. میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ دنیا کا دھوکہ ہے. ہمارا آئیڈیل کوئی اور نہیں ہو سکتا. ہمارے آئیڈیل ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات مبارک ہے. ہمارا آئیڈیل ہمارے رہبر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہے. اور ہمارے آقا صرف مسلمانوں کے لیے رہبر نہیں ہے، پیارے آقا علیہ السلام پوری کائنات کے رہبر ہیں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ سن 1974 میں یورپ کے اندر غالباً انگلینڈ میں ایک مصنف سائنٹسٹ جو بہت بڑا سائنسداں، جس نے جو دنیا میں معزز شخصیات آئی ہیں ان کے اوپر، ان کی زندگی کے اوپر اس نے ریسرچ کیا کہ دنیا میں کون کون سی مہان شخصیتیں آئی ہیں، کون کون سے عمدہ لوگ تشریف لائے ہیں، تاکہ وہ ان کی زندگی کی سیرت کے واقعات، ان کی زندگی کے واقعات لوگوں کے سامنے اپنی کتاب کے ذریعے رکھ سکے. لہذا اس نے ایک کتاب کا لکھنے کا اس نے ارادہ کیا، اور جب اس نے وہ کتاب لکھی تو اس کا نام رکھا دی 100. 100 شخصیات کی زندگی پر اس نے ریسرچ کیا اور وہ کتاب لکھنی شروع کی. اور جب اس کا پہلا لیسن اس نے لکھا، پہلا ادھیائے لکھا، پہلا سبق لکھا، تو اس سبق کا نام رکھا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، دشمن بھی بولے اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا. کہ اس غیر مسلم سائنسدان کو بھی ماننا پڑا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عمدہ شخصیت ہی نہیں ہے جس کو پہلا مقام دیا جائے. پہلا مقام اگر کسی کو دینا ہے تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیا. اور اپنا جب اس نے کتاب کا مطلب کہ شروعات کی تو اس کا جو پہلا باب اس نے لکھا اس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، آپ کا انصاف، آپ کا عدل، آپ کا رحم، آپ کی تمام زندگی کا پیارے اسلامی بھائیوں اس نے اخبار اس کتاب میں درج فرمایا. اور اس نے آخر میں نچوڑ میں یہ لکھا کہ میں اگر کسی شخصیت سے امپریس ہوا ہوں، یعنی متاثر ہوا ہوں، تو وہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام سے غیر فیض لے رہے ہیں اور آج ہم محروم ہیں، ہماری زندگیوں میں اندھیرا ہے. لہذا پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں، یا سچائی کو اپنے اندر داخل کریں، ایمانداری کو اپنے اندر داخل کریں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیانتداری کو اپنے اندر داخل کریں، اپنے اندر پاک دامنی کو لے کر آئیں، سچائی کو لے کر آئیں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی بہتر ہوگی. جب ہماری زندگی بہتر ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہماری زندگی میں نیکیوں کا خزانہ ہوگا، ہم نیک متقی پرہیزگار ہوں گے، تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم کامیاب اور کامران ہوں گے. قبر میں بھی ہمارے اجالے ہوں گے، قبر میں بھی ہمارے اجالے ہوں گے، اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی ہمیں اجالے ملیں گے. اور ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت سے ہم بہرمند ہوں گے. پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور جب حضور کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوگا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ سب کہاں سے آئے گا؟ یہ سب کہاں سے آئے گا ہمارے اندر؟ یہ سب سیرت کے مقدس پہلو ہم کیسے سیکھیں گے؟ یہ سیکھیں گے پیارے اسلامی بھائیوں ہم علم کے ذریعے. یہ کہاں سیکھیں گے؟ یہ سب سیکھیں گے ہم علم کے ذریعے. اور علم ہمیں کہاں
کہاں ملتا ہے؟ علم ہمیں مدرسوں میں ملتا ہے، علماء سے ملتا ہے، علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، مدارس میں آئیں گے، علماء کرام سے سیکھیں گے، ہم پڑھیں گے، اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے، قرآن پاک سکھائیں گے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائیں گے، اپنے بچوں کو پیارے آقا علیہ السلام کی مقدس زندگی کے پیارے پیارے واقعات جب ہم انہیں سکھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر بھی اسلامی انقلاب آئے گا، ہمارے بچوں کے اندر بھی اسلامی جذبہ پیدا ہوگا، ہمارے بچے بھی پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کے عادی بنیں گے، ہمارے گھر کے اندر بھی پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کا جو ہے پیارے اسلامی بھائیوں ایک ماحول بنے گا، اور ہمارے گھر کے اندر پیارے اسلامی بھائیوں جب ہمارے بچے قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے بنیں گے، اسلام پر چلنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا پورے کا پورا گھر امن کا گہوارہ بنے گا، امن کا گہوارہ بنے گا، اور جب ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے گا تو یہ امن ہمارے معاشرے کو متاثر کرے گا، اور معاشرے کے اندر بھی پیارے اسلامی بھائیوں امن قائم ہوگا، اسلام قائم ہوگا، پیارے اسلامی بھائیوں معاشرے کے اندر بھی اچھائیاں پیدا ہوں گی، معاشرے کی بھی برائیاں دور ہوں گی، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اگر ہم نے ایک فرد کو سدھار دیا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک فرد سے کیا ہوتا ہے، نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ایک کے پیارے اسلامی بھائیوں سدھرنے سے معاشرہ سدھرتا ہے، اگر ہم صرف اپنے گھر کی ذمہ داری لے لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنی ہے، انہیں مدرسے میں داخل کرنا ہے، انہیں اچھے استاد صاحب کے پاس بھیجنا ہے، عالم دین کی خدمت میں بھیجنا ہے تاکہ وہ انہیں علم سے آراستہ اور پیراستہ کریں، تاکہ وہ ان کی اخلاقی اور اسلامی تربیت کریں، ان کے اندر سنتوں کا جذبہ بیدار کریں، ان کے اندر بچوں کے اندر عشق رسول کا جذبہ بیدار کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر کے اندر پیارے اسلامی بھائیوں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ تو یہ سب کہاں سے ملے گا؟ یہ علماء سے ملے گا، مدارس اسلامیہ سے ملے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء سے محبت کرنی ہے، علماء سے محبت کریں گے تو علم سے محبت ہوگی، علم سے محبت ہوگی تو مدرسے سے محبت ہوگی، مدرسے سے محبت ہوگی تو قرآن سے محبت ہوگی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس بات کا خیال ہمیں سب کو رکھنا ہے کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان مدرسوں سے محبت کرنی ہے، ان مدرسوں سے ہمیں انسیت رکھنی ہے، ان مدرسوں کا خیال رکھنا ہے، ان علماء کرام کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں بھی ان کی خدمت کرنی ہے۔ تو ہم اس جذبے کے تحت جب اس مدرسے کو چلائیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہی مدرسہ کیا ہر مدرسہ ترقی کرے گا اگر ہماری نیت اچھی ہوگی، ہماری خدمت کی نیت ہوگی، دین اسلام کے فروغ کی نیت ہوگی، اور ہماری نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا فیضان بھی ہمیں انشاءاللہ سب کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بنائے، توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین اور مفتی دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین نبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سبق میں معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے علماء کا احترام اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔